साइकोलॉजी में कहा जाता है कि मर्द अगर मजाक उड़ाता है अपनी बीवी का या औरतों का, चाहे उसकी इंटेंशन ना हो, चाहे एज ए जोक करता हो, उसमें वो ज़रा सा अपने आप को पावरफुल महसूस करता है। माशरे में ये चीज़ बड़ी कॉमन है और इसकी शायद सबसे बड़ी वजह है कि मर्द के लिए शायद इंटरटेनमेंट समझता है अपने आप को, जबकि ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मर्द अपनी बीवियों की बहुत इज्जत करते हैं, बाहर भी करते हैं, घर में भी करते हैं, लोगों के सामने भी इज्जत करवाते हैं। कुछ मर्द ज़रा मजाक उड़ाते हैं। आई डोंट नो, अपब्रिंगिंग का भी हो सकता है कि घर में उसने अपने बाप को अपनी माँ का मजाक उड़ाते हुए देखा हो कि बच्चा देख कर सीखता है। मैंने आम तौर पर ख़वातीन को अपने शौहर का मजाक उड़ाते हुए नहीं देखा, जबकि मर्दों को मैंने देखा है कि वो पब्लिकली कह सकते हैं, कह देते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। लेसन्स ऑफ लाइफ के साथ मैं डॉक्टर मोइज़ हाजिर हूँ और उरूज भी बैठी है सवालात लेके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत सारे सवालात हमें भेज रहे हैं। हैशटैग आज डॉक्टर मोइज़ ये लिखें आप हमारी किसी भी वीडियो के कमेंट्स में और नीचे अपना सवाल लिख लें। चाहे आप रोमन में लिखें, इंग्लिश में लिखें, उर्दू स्क्रिप्ट में लिखें, और अगर चाहें तो वॉइस भी कर दें, सूती जो होता है। जैसे भी होगा हम कोशिश करेंगे आपके सवाल का जो हमारे इल्म और हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक जवाब होगा हम आपको देंगे। तो शुरू करते हैं। उरूज, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। उरूज बहुत मसरूफ़ है मगर फिर भी उरूज टाइम निकाल लेती। जी उरूज प्लीज़। Hashtag ask Dr. Moiz. What is the actual place of ruh in our body? In which organ ruh lives? Question is by Kashi. काशी, आपने कहा है कि रूह, सोल हमारे जिस्म में किस ऑर्गन में होती है? अच्छा, रूह हमारे जिस्म के हर सेल्स में होती है। 100 ट्रिलियन से ज़्यादा सेल है सर से लेकर पैर तक, उसके अंदर रूह मौजूद होती है। रूह का कोई स्पेशल मरकज़ नहीं है, मगर उलमाए कराम या फिर सूफियाए कराम और बहुत सारे और मज़ाहिब के बारे में ये कहा जाता है कि रूह का जो हेडक्वार्टर है, जहाँ से वो ऑपरेट करती है, वो कल्ब है। सेंटर, ये जो हमारे हार्ट का जो सेंटर का एरिया है चेस्ट का, वो रूह का मस्कन है या वहाँ पे हेडक्वार्टर है जहाँ से रूह ऑपरेट करती है। मगर उसकी एक्सटेंशन जो है वो तमाम जिस्म में मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके सर में दर्द होगा तो पूरा जिस्म के अंदर जितने सेल्स हैं उस दर्द को महसूस करेंगे। आपकी ज़िंदगी में जब खुशी होती है, आप खुश होते हैं, तो आपका 100 का 100 ट्रिलियन प्लस सेल जो है वो उस खुशी को महसूस करता है। इसी तरह दुख हो, गम हो, परेशानी हो, एंग्जाइटी हो, आपका पूरा जिस्म जो है उसको महसूस करता है। तो इसी तरह रूह जो है वो पूरे जिस्म में एक्सटेंड करती है, मगर जो मरकज़ है उसके बारे में कहते हैं कल्ब। योग में भी कहा जाता है कि जो रूह का आत्मा जिसको कहते हैं, उसका जो मरकज़ है वो इंसान का कल्ब है। और ग्रीक के अंदर बेसिकली रूह को माइंड कहा गया है। तो हम चूँकि माइंड साइंसेस के लोग हैं तो हमारे लिए माइंड जो है वो यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भेजा है, ब्रेन है, माइंड यहाँ पर है। थैंक यू। Assalamu alaikum Dr. Moiz. Huma Yusuf. Hashtag ask Dr. Moiz. Sir, how can I improve communication? एक तो वालेकुम अस्सलाम हुमा। अच्छा, कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली दो किस्म की होती है। हमने सालों पहले, मुझे याद है, एक पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में एक ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान के जो टॉप कंपनीज है उसको CEOs और प्रेसिडेंट्स को इनवाइट किया था। सारे टॉप जो लीडर्स हैं उनको इनवाइट किया था और वहाँ मेरी एक 2 घंटे की प्रेजेंटेशन थी कम्युनिकेशन पे। जब वो प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुई और नीचे चाय के वक्त हम गपशप करने लगे तो मुझे हैरानी हुई कि इनमें से अक्सर जो थे वो बाहर की यूनिवर्सिटी से MBA किया हुआ था। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट था, कोई MBA था, सारे बाहर की यूनिवर्सिटीज़। मगर किसी ने भी इंटरनल कम्युनिकेशन नहीं सीखी थी, उनको सब्जेक्ट ही नहीं पता था वो क्या है। हमारी 2 किस्म की कम्युनिकेशन होती है। एक, मैं जो आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ उसके लिए मैं अल्फाज का सहारा ले रहा हूँ, अपनी आवाज़ का सहारा ले रहा हूँ, और जो कंटेंट है मेरे माइंड में, जो मवाद है, उसको मैं अल्फाज की सूरत में ढाल कर आपकी तरफ पेश कर रहा हूँ। मगर इसके पीछे जो प्रोसेस है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वो है इंटरनल कम्युनिकेशन या इंटरनल डायलॉग, जिसको हम कहते हैं सोच कह सकते हैं। मैं अपने जहन में क्या बात करता हूँ, मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ अपनी नज़र के अंदर। आईने में तो आप रोज़ देखते हैं, मगर आप अपना अक्स देखते हैं जो बाहर का है, मगर अंदर आप अपने आप को कैसा देखते हैं, अंदर आप अपने साथ क्या बात करते हैं, आप महसूस क्या करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके अंदेशे, आपके वसवसे, आपके वहम, आपके खौफ, ये तमाम चीज़ें इंटरनल कम्युनिकेशन है। अब होता ही है कि दुनिया में जिन लोगों को बेस्ट कम्युनिकेटर कहा गया है, जो अपनी बात को बड़ी आसानी से दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरों को माइल कर लेते हैं, कायल कर लेते हैं, अपनी तरफ मोह कर लेते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी जो इंटरनल कम्युनिकेशन है उन पे उनका 10 तरह से कंट्रोल है, इख्तियार है। आम इंसान को नहीं होता।
اب آپ ایک یونیورسٹی میں یا آپ کالج میں آپ کو پریزنٹیشن کا کہا جاتا ہے, آپ نے پریزنٹیشن یاد کر لی, رٹ لی, اور اس کے بعد آپ اسٹیج پہ آ کے آپ پریزنٹیشن دیتے ہیں. اب وہ پریزنٹیشن بیسیکلی آپ اپنی میموری سے دے رہے ہیں, یا آپ کے سامنے ایک کاغذ ہے وہ پڑھ کے آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں, مگر کیا آپ کی جو پریزنٹیشن ہے وہ الائن کرتی ہے آپ کے عقائد سے, آپ کے بیلیف کے ساتھ, آپ کے ایموشنز کے ساتھ؟ اکثر نہیں کرتی. اکثر لوگ جو بولتے ہیں وہ مانتے نہیں, جو مانتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں. تو اب انٹرنل کمیونیکیشن کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے, اس کو پاورفل کرنا ہے, اس کو چینج کرنا ہے. یہ NLP کی ٹیکنیکس میں آتا ہے, انٹرنل ڈائلاگ بھی کہتے ہیں. تو کمیونیکیشن ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اپنی بات کو اس طرح سامنے والے کو سمجھائے کہ وہ سمجھ جائے. ہم ایک پری سپوزیشن بیسیکلی ورکنگ بلیف کہتے ہیں, ہم یوز کرتے ہیں. دا میننگ آف کمیونیکیشن از اے رسپانس یو گیٹ. یعنی میں نے آپ سے ایک بات کہی, اگر آپ نے مجھے رسپانس نہیں کیا تو غلطی آپ کی نہیں, غلطی میری ہے. میں کمیونیکیٹ کر ہی نہیں سکا آپ کے ساتھ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کو سمجھا, اور لوگ اس کو نہیں سمجھتے. تو کمیونیکیشن میں بہت سارے ایلیمنٹس آتے ہیں. باڈی لینگویج آتی ہے, فیشل ایکسپریشن آتا ہے, بریدنگ آتی ہے, ٹونیلٹی آتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ لگ بھگ 93% ہوتی ہے, اور 60% وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ادا کیے جاتے ہیں زبان سے. صرف 60%. 93% ہڈن ہوتا ہے, اور ہم پوری زندگی اس 60% پہ کوشش کرتے ہیں. کئی ٹیلی ویژن پروگرام میں مجھے بلایا گیا تھا, کئی سالوں سے تو خیر میں آ رہا ہوں, مگر مجھے کچھ مخصوص شخصیت کی باڈی لینگویج ریڈ کرنے کے لیے بلایا گیا تھا. جو مشہور ہماری سیاسی شخصیات ہیں ان کے حوالے سے میں نے ریڈ کر کے بتایا تھا کہ یہ جو شخص کہہ رہا ہے کیا اس کے دل میں بھی یہ بات صحیح ہے, سچ ہے, یا یہ صرف عوام کو متاثر کرنے کے لیے یا عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کر رہا ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور عجیب سی بات یہ ہے کہ جھوٹ کبھی چھپ نہیں سکتا, کبھی نہیں چھپ سکتا. من کی بات چہرے پہ آ جاتی ہے, ظاہر ہو جاتی ہے, آنکھوں میں ظاہر ہو جاتی ہے, الفاظ میں آ جاتی ہے. تو کمیونیکیشن میں پہلا اصول یہ ہے کہ اگر بولتے ہیں تو سچ بولے, ورنہ نہ بولیں, چپ رہے. پہلی کمیونیکیشن یہ. اور یوگیز اور صوفیاء کرام اور جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے بیسٹ کمیونیکیشن خاموشی ہے. خاموش رہو. تھینک یو. #Ask Dr. Moez. Assalamu alaikum sir. What's the psyche behind men always cutting jokes on wives? Asfa Suhail. وعلیکم السلام آصفہ. یس, یہ ایک بڑا کامن ہے. نفسیات میں, سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے کہ مرد اگر مذاق اڑاتا ہے اپنی بیوی کا یا عورتوں کا, چاہے اس کی انٹینشن نہ ہو, چاہے ایز اے جوک کرتا ہو, اس میں وہ ذرا سا اپنے آپ کو پاورفل محسوس کرتا ہے. اچھا, عام زندگی میں بھی دیکھیں کہ اگر کوئی بڑا آدمی, طاقتور آدمی, اقتدار والا آدمی, پیسے والا آدمی, یا کسی حوالے سے کوئی اس پوزیشن میں ہو کہ دوسرے کا مذاق اڑا سکے, تو جب وہ اس کی تذلیل کرتا ہے تو اس کی فیل کرتا ہے اس طاقت کو, وچ ڈیفینیٹلی از رانگ. معاشرے میں یہ چیز بڑی کامن ہے, اور اس کی شاید سب سے بڑی وجہ ہے کہ مرد کے لیے شاید انٹرٹینمنٹ سمجھتا ہے اپنے آپ کو, جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے مرد اپنی بیویوں کی بہت عزت کرتے ہیں, باہر بھی کرتے ہیں, گھر میں بھی کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے بھی عزت کرواتے ہیں. کچھ مرد ذرا مذاق اڑاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو, اپ برنگنگ کا بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں اس نے اپنے باپ کو اپنی ماں کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھا ہو, خاص کر سوشل سیٹ اپ کے اندر جب کئی دعوت میں جاتے ہیں, شادی میں جاتے ہیں, تو ہو سکتا ہے اس نے دیکھا ہو, تو وہ اس طرح گرو اپ ہوا ہے سیکھ کر. بیکاز وی نو دیٹ کہ بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. اردو اکثر ایک جملہ کہتی ہے کہ چائلڈ کین ناٹ لرن ٹو امیٹیٹ, یعنی وہ سیکھے گا امیٹیٹ کر کے, نقل کر کے, تو وہ ہمیشہ دیکھ کر سیکھتا ہے. اب سوال کا کیا جواب دوں. خواتین نارملی اپنے شوہر کی بڑی عزت کرتی ہے. عام طور پر میں ہزاروں ورکشاپ کر چکا ہوں, لاکھوں لوگ آ چکے ہیں میرے ورکشاپ میں, اور زیادہ تر میرے ورکشاپ میں خواتین کی تعداد کوئی 68% کے قریب ہوتی ہے, مردوں کی ذرا کم ہوتی ہے. مجھے نہیں پتہ کیوں. میں نے عام طور پر خواتین کو اپنے شوہر کا مذاق اڑاتے ہوئے نہیں دیکھا, کبھی نہیں دیکھا. اگر ان کو کوئی شکایت ہوگی, کوئی پرابلم ہوگی اپنے شوہر سے یا اپنے بھائی سے یا اپنے والد سے, تو اکیلے میں وہ مجھ سے بات کریں گی, پبلکلی کبھی نہیں کریں گی. جبکہ مردوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پبلکلی کہہ سکتے ہیں, کہہ دیتے ہیں. اچھا, شاید وجہ ہے کہ مرد ایکسپریسو رہتا ہے. گھر سے جب باہر نکلنے والا جو شخص گھر سے باہر جاتا ہے وہ زیادہ ایکسپریسو ہو جاتا ہے, وہ ایبرپٹ ہو جاتا ہے, وہ بول دیتا ہے چیزوں کو, کیونکہ شاید ضرورت ہے اس کو آفس کے اندر, اپنے بزنس میں, گاہک سے, کسٹمر سے بات کرتے ہوئے. تو مرد ذرا زیادہ اسرٹیو ہوتا ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کا بھی مذاق اڑائیں.
کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے مذاق سمجھاؤ آپ کی وائف کی، آپ کے گھر میں کوئی بچی ہے یا کوئی بیٹی ہے، اس کی تذلیل ہوئی اور اس کو دکھ پہنچاؤ. برائے کرم اس کو اوائڈ کریں. تھینک یو. Hashtag ask Dr. Moez, what is the best way to do gratitude to Allah? Naima Akil. دیکھیں جی، اللہ کا شکر ادا کرنے کا تو ان گنت طریقے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں. مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں. علماء کرام کی بھی ہے، صوفیاء کرام کی بھی ہے، سائنسدان بھی اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں. جو سیلف ہیلپ گرو ہوتے ہیں وہ بھی اس پہ بڑا بات کرتے ہیں، سیلف ڈیولپمنٹ کے لوگ بات کرتے ہیں. میری نزدیک چند چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی تو چیز یہ ہے کہ آپ کو ادراک ہونا چاہیے اللہ کی نعمتوں کا. یعنی کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے یا صبح اٹھنے کے بعد اللہ کی کوئی ایک نعمت یاد کریں، اور آپ کو حیرت ہوگی اس نعمت کے ساتھ نہ جانے کتنی نعمتیں جڑی ہوئی ہوں گی. میں سورہ رحمان پر کئی مرتبہ تھرسڈے لیکچر میں بڑی ایکسٹینسو گفتگو کر چکا ہوں اور یہ کانسیپٹ سمجھا چکا ہوں کہ میرے رب کو آپ تک ایک نعمت پہنچانے کے لیے نہ جانے اور کتنی نعمتیں پیدا کرنی ہوتی ہے. عام طور پر نعمتیں کہتے ہیں براڈلی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ نعمتیں ہوتی ہیں جو ختم ہو جاتی ہے، ایک وقت تک رہتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے. اور کچھ نعمتیں ایسے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. مثلا جوانی ایک مدت تک ہے، اس کے بعد جوانی ختم. صحت ایک مدت تک ہے، پھر بیماری کے بعد شاید پھر صحت، پھر ایک مدت تک. تو یہ بہت ساری نعمت ایسی ہے جو آتی ہے اور چلی جاتی ہے اور وقت پر آپ کو فلفل کرتی ہے. وہ نعمتیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، فار ایگزامپل اللہ کی ذات، پروردگار عالم، وہ سب سے بڑی نعمت. توحید سب سے بڑی نعمت. رسالت سب سے بڑی نعمت. قرآن سب سے بڑی نعمت. آپ کا ایمان سب سے بڑی نعمت. تو وہ جنت نعمت. اس طرح وہ تمام چیزیں جو ابدی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، وہ نعمتیں موجود رہے گی. اب نعمتوں میں شکر گزاری کیا کریں؟ آپ دیکھیں کہ آپ کو کس چیز سے تقویت پہنچتی ہے. اللہ کی کس طرح شکر ادا کرنے سے آپ کو سکون ملتا ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ قریب ہیں. مثال کے طور پہ میری عادت ہے کہ میں نماز کے بعد یاد کرتا ہوں اللہ کی نعمت کو، اور ایسے الفاظ دعا میں ادا کرتا ہوں جیسے مثال کے طور پر او جلدی معاف کرنے والے، اے جلدی معاف کرنے والے، اے رب العالمین جلدی عطا کرنے والا. تو یہ میرا طریقہ. اور اس کے بعد میں نعمت یاد کر کے اس نعمت کے ساتھ پھر جو دعا ہوتی ہے وہ مانگنا شروع کرتا ہوں. دعا سے پہلے اگر نعمت کو یاد کر کے شکر گزاری کر لیا کرے تو وہ دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ قبولیت کو جلدی پہنچتی شرط. تو بہت ساری چیزیں، فار ایگزامپل کچھ لوگ خدمت کرتے ہیں دوسروں کی، اس سینس میں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دولت دی جس سے میں کسی کی ہیلپ کر سکتا ہوں. پروردگار تو نے مجھے طاقت دی، ٹانگیں دی، چلتی ہے، میں کسی کی ہیلپ کر رہا ہوں. ایک طریقہ نعمت کی شکر گزاری کا علم حاصل کرے اور علم پھیلائے. امام حسین کا ایک فرمان ہے کہ معرفت الہی کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے علم حاصل کرو اور اس حاصل کردہ علم کو دوسروں تک پھیلاؤ. تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. علم بائی اٹ سیلف بہت بڑی نعمت ہے. تو کسی طرح بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ شکر گزاری کا کوئی انداز اختیار کر لیں، نیت یہ ہو کہ پروردگار کی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہوں، تو وہ شکر ادا انشاءاللہ ہوگا. دوستو آج کی محفل سماعت ہوئی. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خیال رہے کسی بھی ویڈیو پہ، ہماری پتہ نہیں کتنی ویڈیوز یوٹیوب پہ ہے، مائنڈ سائنسز آفیشیل کے نام سے، کسی بھی ویڈیو پہ یا فیس بک پہ کسی ویڈیو پہ یا کسی پوسٹر پہ آپ کمنٹس میں #آسک ڈاکٹر موئز پہلے لکھیں گے، اس کے بعد اپنا سوال لکھیں گے. سوال ہم تک پہنچیں گے، ہم آپ کے سوال کو فرسٹ کم فرسٹ بیسس پہ ڈیفینیٹلی اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. ظاہر ہے انسان ہیں ہم، غلطی ہو سکتی ہے، علم محدود ہو سکتا ہے، تجربہ محدود ہو سکتا ہے، تو اگر غلطی ہو تو معاف کیجیے گا. خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. پاکستان پائندہ باد.